یہ کہانی ہے ایک ایسی جنگ کی جو ہتھیاروں سے نہیں فضائی حدود سے لڑی جاتی ہے، جہاں فضا کا ایک ایک کلومیٹر سونے کے بھاؤ بکتا ہے۔ ایئر لائنز جب کسی ملک کے اوپر سے گزرتی ہیں تو یہ صرف ہوا میں تیرتی نہیں ہوتیں، بلکہ یہ ایک فیس بھی ادا کرتی ہیں جسے کہا جاتا ہے اوور فلائٹ فیس۔ اس کرائے کا کچھ حصہ فضائی ٹریفک کنٹرول اور دیگر سروسز کی فیس میں بھی جاتا ہے، اور یہی فیس کچھ ممالک کے لیے آمدن کا بڑا ذریعہ بن جاتی ہے۔ پاکستان میں بھی یہی نظام ہے۔ جہاز کے وزن اور طے شدہ فاصلے کے مطابق فیس لگتی ہے، لیکن جب یہ فضائی حدود بند کر دی جائیں تو سارا کھیل بدل جاتا ہے۔ اکثر ایئر لائنز اوور فلائٹ فیس سے بچنے کے لیے لمبے راستے بھی اختیار کرتی ہیں، مگر یہ ہر بار آسان نہیں ہوتا، کیونکہ کچھ فضائی حدود اتنی وسیع ہیں کہ ان سے بچنا ناممکن سا ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال امریکہ جیسے بڑے ملک سے لی جا سکتی ہے، جس کی فضائی حدود ایون فلپینز تک پھیلی ہوئی ہیں، اور ہاں، سمندر کے اوپر سے پرواز کرنا نسبتاً سستا ہے۔ پچھلے کچھ مہینوں میں ایک فیصلہ ہوا جس نے ایئر لائنز کو اربوں روپے کا نقصان کرا دیا۔ ایئر انڈیا نے اعلان کیا کہ وہ دہلی سے واشنگٹن ڈی سی کی براہ راست پرواز معطل کر رہی ہے۔ وجہ طیاروں کی کمی اور پاکستانی فضائی حدود کی بندش۔ یہ معطلی اس وقت آئی جب جون میں احمد آباد میں طیارہ حادثے نے پہلے ہی ایئر انڈیا کو ہلا کے رکھ دیا تھا، اور اس میں 260 جانوں کا ضیاع بھی ہوا تھا، اور اسی حادثے کے بعد کمپنی پر دباؤ بڑھ گیا تھا۔ پاکستانی فضائی حدود کی بندش نے پروازوں کے دورانیے، اخراجات اور آپریشنل مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ اندازہ ہے کہ اس فیصلے سے ایئر انڈیا کو ایک سال میں $60 کروڑ تک کا نقصان ہو سکتا ہے۔ نقصان صرف انڈیا کو ہی نہیں، 24 اپریل سے 30 جون 2025 کے دوران اسی بندش سے پاکستان کی آمدن میں بھی 4.1 ارب روپے کی کمی ہوئی ہے، جس کی کنفرمیشن گورنمنٹ نے خود کی ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ فروری 2019 میں پلوامہ حملے اور بالاکوٹ فضائی کارروائی کے بعد بھی دونوں ممالک نے آسمان کے یہ راستے ایک دوسرے پر بند کر دیے تھے۔ اس وقت انڈین ایئر لائنز کو $8 کروڑ اور پاکستان کو $5.40 کروڑ کی آمدن کا نقصان ہوا تھا۔ انڈین فضائی حدود کی بندش سے however پاکستانی ایئر لائنز پر کم اثر پڑا ہے، کیونکہ زیادہ تر پروازیں پہلے ہی یہ روٹ استعمال نہیں کرتی تھیں۔ البتہ کوالالمپور جانے والی پروازوں کا راستہ بدلنا پڑا، جس سے مسافت اور ایندھن کا خرچ بڑھ گیا۔ دوسری طرف انڈیا کی بات کی جائے تو انڈیا سے یورپ، امریکہ اور مشرق وسطیٰ جانے والی پروازوں کو لمبے اور مہنگے روٹس پر جانا پڑا۔ صرف دہلی ایئرپورٹ سے ہر ہفتے 300 کے قریب پروازیں متاثر ہوئیں۔ آپ جان کر حیران ہو سکتے ہیں کہ دراصل کتنے ممالک کی پروازیں پاکستانی فضائی حدود سے گزرتی ہیں۔ جی ہاں، آل ٹوگیدر یہ بنتی ہیں 11 انٹرنیشنل ایئر روٹس، یعنی کم از کم 11 بین الاقوامی روٹس ایسے ہیں جو براہ راست پاکستان کی فضائی حدود سے گزرتے ہیں۔ مثال کے طور پر مشرق وسطیٰ، شمالی امریکہ اور یورپ کی پروازیں اکثر پاکستان کی فضا سے گزرتی ہیں، خاص طور پر ان راستوں پر جہاں ایران، عراق یا شام کا ہوائی راستہ بند ہے۔ مثال کے طور پر ایمریٹس جیسی ایئر لائنز اکثر پاکستان کے مغربی حصے سے ہو کر شمالاً افغانستان، ترکمانستان، آذربائیجان وغیرہ کی فضائی حدود میں داخل ہوتی ہیں۔ بھارت سے یورپ یا امریکہ جانے والی پروازیں پہلے پاکستان کی ہوائی حدود میں سے گزرتی ہیں، مگر موجودہ سیاسی کشیدگی کے باعث بہت سی ایئر لائنز نے یہ داخلہ ترک کر دیا ہے۔ بات یہیں پہ آ کے نہیں رکتی، بہت زیادہ ممالک اوور فلائٹ فیس سے کروڑوں یا اربوں ڈالرز کی مد میں کماتے ہیں۔ جنگی حالات کے باوجود 2022 کے بعد بھی پابندیوں اور کچھ روٹس کی بندش کے باوجود رشیا نے اپنی فیس 20% بڑھا دی ہے تاکہ آمدنی کا خسارہ پورا کیا جا سکے۔ بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی۔ کینیڈا ایک اور ملک ہے، حالانکہ آپ کو حیرانگی ہوگی دنیا کے ایک کونے میں ہے، لیکن اس کے باوجود امریکہ سے یورپ جانے والی ٹرانس اٹلانٹک پروازوں کے لیے کینیڈا کا فضائی راستہ نہایت اہم ہے۔ یوکرین بھی اپنی جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے ہر سال تقریباً $200 ملین کماتا ہے اپنی فضائی حدود کرائے پہ دے کے۔ بہاماس اگرچہ ایک چھوٹا سا ملک ہے، لیکن اوور فلائٹ فیس کی مد میں ہر سال کروڑوں ڈالرز کماتا ہے۔ 2022-23 میں بہاماس نے تقریباً 42.9 ملین امریکی ڈالرز صرف فضائی کرایوں سے ہی حاصل کیے۔ پاکستان کی بات کی جائے تو اوور فلائٹ فیس کے حوالے سے 2019 کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ پاکستان تقریباً روزانہ $508,000 کے برابر
اوور فلائٹ فیس کے ذریعے کما رہا تھا، اور 2019 سے 2025 کے دوران اس آمدنی میں اضافہ بھی ہوا ہے۔ آپ کی نظر میں کیا پاکستان اور انڈیا کو دوبارہ اپنی فضائی حدود ایک دوسرے کے لیے کھول دینی چاہیے تاکہ یہ اپنے نقصانات کا مداوع کر سکیں؟ اپنی آراء کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اگلے وقت تک کے لیے اللہ حافظ ناصر۔